آپ کے ہوتے ہوئے کس چیز کی خواہش کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے دونوں جہاں موجود ہیں. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اچھا, اب یہ جو ایک بات ہے, اب آگئی بات وہ جو چونکہ اس دعا کے بعد وہ دعا بیسیکلی نسبت کا عطا ہونا ہے نا, اب اس خلافت کا عطا ہونا ہے. ذرا اس فیز میں تو لے کے جائیں لوگوں کو کہ نسبت عطا کیسے ہوئی, کیونکہ وہ جو واقعہ ہے میں نے کہا نا ایک طرف وہ علمی مقام اور دوسری طرف وہ خدمت گزاری, اب اسی کے درمیان کہیں عطائے نسبت ہے. بتائیے. سبحان اللہ. یہ عطائے نسبت کے حوالے سے میں دو واقعات کی طرف اختصار سے اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ وہ جو سارے شمس العلماء اور شیخ الاسلام کا خطاب لینے کے بعد اور علم و حکمت کے خزانے جمع کرنے کے بعد آئے ہیں, تو آتے ہی پھر جو ہے وہ خدمت کی ڈیوٹی بھی لے لی ہے اور اس میں صفائی بھی کر رہے ہیں اور اس میں خانقاہ کے تمام امور بھی سر انجام دے رہے ہیں. ان میں مریدین کے کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے, خانقاہ کے امور ہیں, امامت ہے, وہ سب کرتے کرتے یہاں تک ہے کہ کھانا پکا ہے, اسے سر پہ رکھا ہے, اٹھایا ہوا ہے, اور ایک ہاتھ میں لسی ہے, پھر پانی ہے, اور پھر سر مبارک حلق کروا لیتے تاکہ جو ہے وہ خدمت میں اور زیادہ جو ہے وہ ایک کنسنٹریشن رہے. تو اس پہ وہ رکھا ہوا ہے. ایک عجیب منظر ہے کہ وقت کا عظیم عالم دین اپنے شیخ کے آستان کے خدام کا کھانا اٹھا کے کھیتوں میں اللہ اکبر. یعنی حصول تعلیم ہو گئی, حصول علم ہو گیا, اسفار ہو گئے, مکہ مدینہ دیکھ لیا, اب گھوم پھر کے دوبارہ جس مرکز سے چلے تھے حکم کے مطابق اسی مرکز پہ آ گئے. سفر معرفت اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. وہاں آتے ہیں, کھانا رکھتے ہیں, سارے خدام جو گندم کی کٹائی میں مشغول ہیں انہیں بلاتے ہیں اور ان کو کھانا رکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرے شیخ کے جو کھیت ہیں ان میں یہ کام رکنا بھی نہیں چاہیے, تو خاموشی سے خود ہی درانتی لے کے وہاں چلے جاتے ہیں, کٹائی خود شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت شیخ بھی کہیں دور اس عشق و محبت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں, اٹھ کے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے معظم الدین کہاں ہیں. بتایا جاتا ہے کہ وہ کام میں مشغول ہیں. اس کھیت میں آتے ہیں اور وہ کیا محبت اور عشق کی نظر ہوگی جس سے انہوں نے اپنے مرید کو نوازا ہوگا, اور پھر وہاں جناب آپ نے ان کو اٹھایا اور نظر سے نظر ملی اور پھر سینہ جو ہے اس سینے سے لگ گیا اور کافی دیر تک وہ راز و نیاز کی گفتگو ہوئی. اور پھر آپ نے جو جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا اے معظم الدین ہم تجھ سے راضی ہو گئے, ہم نے تجھے علم میں, عقل میں, عشق میں سارے امتحان لے کے دیکھے, تجھے ہر امتحان میں کامیاب پایا. اور پھر میں یہاں یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ نسبت عطا ہوتی ہے, سلسلہ چشتیہ کا فیضان نصیب ہوتا ہے, اور پھر درود کبریت احمر شریف کا وظیفہ. یہ سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ شمس العارفین کو حضور غوث پاک نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا آپ کے بعد سلسلہ چشتیہ میں چلی. میرے شیخ طریقت حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس درود کبریت احمر کا اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی اور چھپا ہوا ہے. آج سلسلہ چشتیہ میں اسے پڑھا جاتا ہے. اس کی جنید صاحب ایک زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے, تو وہ 40 دن کا ایک چلہ ہے, 41 دن کا, جس میں روزہ رکھنا ہے, جس میں بڑے راز و نیاز سے اس کو کرنا. تو وہ ایک مسجد ہے جسے آج حضوری مسجد سیال شریف میں کہا جاتا ہے, وہاں چلے گئے. اب کیونکہ اس کو سب سے پردہ راز میں رکھنا تھا, تو اس جگہ پہ بھی اپنے اس مرید خاص اور خادم خاص حضرت خواجہ معظم الدین کو حکم ہوتا ہے آپ وہاں آ جائیں, اور اس راز میں انہیں شریک کیا جاتا ہے. آپ نے چلہ اندر فرمایا اور باہر آپ تشریف فرماتے اور سیم چلہ باہر ان کو کروایا. اور جب وہ چلہ مکمل ہو رہا ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خادم کو اور اپنے اس پیارے امتی کو نوازنے گھوڑے پہ سوار ہو کے تشریف لاتے ہیں. 7 خلفائے راشدین ہیں. سبحان اللہ جی. اور آپ جناب خواجہ معظم الدین صاحب دیکھ رہے ہیں کہ سواری اندر جا رہی, لیکن اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں اور حاضر ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے. سرکار تشریف لاتے ہیں اور مقام غوثیت کی دستار بندی ہوتی ہے, اور اس جگہ پہ پھر اس شیخ کریم نے اپنے مرید صادق کو یاد نہیں بھولے اور بھولے نہیں. کہا حضور میرا ایک خادم باہر حاضر ہے, اجازت ہو تو بلایا جائے. بلایا جاتا ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے, اور سرکار اپنی نظر محبت سے نواز دیتے ہیں. اور پھر وہ جو آپ نے شعر پڑھا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, آخری وقت ہے, آخری نماز بھی جو ہے وہ شیخ کریم آپ کو امامت کا شرف دیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مانگ معظم الدین کیا مانگتا ہے. تو کیا مانگا؟ کہا جو کیا خوبصورت جملہ ہے, کہا آپ کا یہ آستانہ سیال شریف آباد رہے, لوگ یہاں آتے رہیں, اپنے بچوں میں سے کسی کو امانت روحانی عطا کریں تاکہ لوگ آ کے جھولیاں بھر کے جاتے رہیں. کہا اپنے لیے کچھ مانگو. انہوں نے کہا میں اپنے لیے ہی مانگ رہا, میرے آستانے کے لیے. اللہ, یعنی وہی بات ہے نا کہ
یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ, سب تماشے کر لیے ہیں, اب یہ تماشا کر کے دیکھ.